مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. واللہ انزل من السماء ماء واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ نحل کی پہلی آیت ہے 66. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے جو بات سنتے ہیں. اور دوسری سورۃ طارق کی آیات 12-13 ہیں. ان کا ترجمہ ہے قسم ہے موسلا دھار بارش والے آسمان کی اور رویدگی اگانے والی زمین کی. اس بات میں کوئی شک نہیں اور ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو اس نظام عالم کو چلا رہی ہے. چاہے اس بات کا صحیح ادراک ہر ایک کو ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ایک کے ذہن میں خدا تعالیٰ کے سب قدرتوں کا مالک ہونے کا تصور قائم ہے. کم از کم ہر مسلمان کہلانے والے کے ذہن میں اس کی عقل اور دینی استعدادوں یا علم کے مطابق یہ تصور ہے. ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بلکہ آسمان اور زمین اور اس میں موجود
ہر چیز خدا تعالیٰ کی پیداوار ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہر چیز معرض وجود میں آتی ہے اور اس کے سہارے سے وہ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہر چیز میں فنا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی۔ یہ بات بھی اپنی استعدادوں کے مطابق ہر مسلمان کہلانے والا، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی تاثیرات کو پیدا کرنے والی ہستی اور صرف خدا تعالیٰ ہے۔ وہی ہے جو رب العالمین ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف انسان بلکہ اپنی تمام مخلوق کی پیدائش سے لے کر اس کی اجل مسمہ تک اس کے پالنے کے سامان پیدا کرتا ہے، اور خاص طور پر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے تو اس نے اپنی بے شمار مخلوق کو خدمت پر مقرر کیا ہوا ہے، اور مادی زندگی کی بہتری اور قائم رکھنے کے لیے بغیر کسی انسانی کوششوں کے بہت سے ذرائع کا اس نے انتظام کیا ہے۔ پھر صرف اس ربوبیت کے اظہار کے لیے اپنی رحمانیت کے جلوے ہی نہیں دکھاتا، بلکہ بغیر مانگے ہی زندگی کے سامان پیدا نہیں فرماتا، بلکہ رحیمیت کے جلوے بھی دکھاتا ہے، مجیب ہونے کے جلوے بھی دکھاتا ہے۔ انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی بہت سی صفات کے جلوے دکھاتا ہے۔ اگر مثلاً قحط سالی ہو تو انسانوں کی ہو بقا کو سن کر بارش کو انسان کی زندگی کے سامان مہیا کرنے کے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے بار بار اپنی رحمت کے نظارے دکھاتا ہے اور دکھلاتا چلا جاتا ہے۔ بس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مادی زندگی میں اپنی مخلوق کی اس عارضی زندگی اور بقا کے لیے کس قدر وسیع رنگ میں نظام قائم فرمایا ہوا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے لیے ایک دوسری زندگی بھی مقرر کی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی ایک نظام جاری کیا ہوا ہے جس کی بنیاد اس دنیاوی زندگی میں کیے جانے والے ہر اس عمل پر ہے اور ہوگی جو روحانیت میں ترقی دلانے والی ہے، یعنی ہر نیک عمل اور اجر اور روحانیت میں ترقی اسے آئندہ زندگی میں ان انعاموں کا وارث بنائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دائمی زندگی میں ان کے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ چیز بھی ہم ایک مومن، ایک مسلمان کہلانے والا جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے جو حقیقی مومن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ جو پورا فہم اور ادراک نہیں رکھتے ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اس دنیا کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سامان پیدا فرمائے ہوئے ہیں اس عارضی زندگی کے لیے، تو دائمی زندگی کے لیے بھی کچھ سامان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے مطابق اس دنیا میں ہی ان سامانوں سے فیض پانا انسان شروع کر دیتا ہے۔ بس یقیناً
ایک روحانی نظام اس دنیا میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا ہے۔ جو اپنے اپنے وقتوں میں اس بارش کی طرح آتے رہے، اترے، جو ہر زمانے کے نبی کے ماننے والوں کے لیے اس پانی کی طرح تھے جس نے ان کی آبیاری کی اور ان کی عملی اور روحانی ترقی کا باعث بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کے وجود کا پتہ دینے والے اور اس کے واحد لا شریک ہونے کا علم لوگوں کو سکھلانے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ مقدس لوگ دنیا میں نہ آتے تو صراط مستقیم کا یقینی طور پر پانا ایک ممتنع اور محال امر تھا۔ اگرچہ زمین و آسمان پر غور کر کے اور ان کی ترتیب ابلغ اور محکم پر نظر ڈال کر ایک صحیح الفطرت اور سلیم العقل انسان دریافت کر سکتا ہے کہ اس کارخانہ پر حکمت کا بنانے والا کوئی ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس فکرے میں کہ ضرور ہونا چاہیے اور اس فکرے میں کہ واقعی وہ موجود ہے بہت فرق ہے۔ واقعی وجود پر اطلاع دینے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، جنہوں نے ہزارہ نشانوں اور معجزات سے دنیا پر ثابت کر دکھایا کہ وہ ذات جو مخفی در مخفی اور تمام طاقتوں کی جامع ہے در حقیقت موجود ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس قدر عقل بھی کہ نظام عالم کو دیکھ کر کہ ثانی حقیقی کی ضرورت محسوس ہو، یہ مرتبہ عقل بھی نبوت کی شعاؤں سے ہی مستفیض ہے۔ نبوت کی وجہ سے ہی یہ عقل بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کا زمانہ علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا تو اس قدر عقل بھی کسی کو حاصل نہ ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگرچہ زمین کے نیچے پانی بھی ہے، مگر اس پانی کا بقا اور وجود آسمانی پانی سے وابستہ ہے۔ جب کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نہیں اترتا، نہیں برستا، تو زمینی پانی بھی خشک ہو جاتے ہیں، اور جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین میں بھی پانی جوش مارتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے آنے سے عقلیں تیز ہو جاتی ہیں، اور عقل جو زمینی پانی ہے اپنی حالت میں ترقی کرتی ہے، اور پھر جب ایک مدت دراز اس بات پر گزرتی ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوتا تو عقلوں کا زمینی پانی گندا اور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بت پرستی اور شرک اور ہر ایک قسم کی بدی پھیل جاتی ہے۔ بس جس طرح آنکھ میں ایک روشنی ہے اور وہ باوجود اس روشنی کے پھر بھی آفتاب کی محتاج ہے، اسی طرح دنیا کی عقلیں جو آنکھ سے مشابہ ہیں ہمیشہ آفتاب نبوت کی محتاج رہتی ہیں، اور جب ہی کہ وہ آفتاب پوشیدہ ہو جائے ان میں فی الفور کدورت اور تاریکی پیدا ہو جاتی۔ کیا تم صرف آنکھ سے کچھ دیکھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح تم بغیر نبوت کی روشنی کے بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ بس یہ بھی خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ انسانوں کی عملی اور روحانی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ پانی آسمان سے نہ اترے جو تازہ بتازہ ہو، جو روحانی طور پر روحوں کو جلا بخشنے والا ہو، جو عمل، اخلاق، عملی، اخلاقی اور روحانی نشو و نما کا باعث بنے، جس کے اثر سے وہ پھلدار پودے نشو و نما پائیں جو ان پودوں سے فیض حاصل کرنے والوں کی روحانی بھوک مٹانے والے بھی ہوں۔ لیکن جب ہم جائزے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر مادی بارش کچھ عرصہ نہ ہو، قید سالی کی حالت ہو، لوگ
اناج کی کمی کی وجہ سے بھوکے مرنے لگیں یا جن کا گزارا ہی ذمہ داری پر ہے ان کی فصلیں سوکھ رہی ہوں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے مجھے بھی خط لکھتے ہیں بعض، نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، جنہوں نے شاید کبھی کبھار نمازیں پڑھتے ہوں، جب ایسی حالت آتی ہے تو بڑے درد اور الحاح سے وہ بھی نماز استسقاء میں شامل ہو جاتے ہیں، بارش کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کی 2 وقت کی روٹی مل جائے، تاکہ ان کی فصلیں بہتر ہو جائیں، تاکہ وہ بہتر آمد کی وجہ سے دنیاوی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بارش ایک ایسی چیز ہے جس پر ہر ایک کا انحصار ہے، چاہے غریب ملک ہوں، امیر ملک ہوں، غریب آدمی ہو یا امیر آدمی ہو، پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہر ایک کو ہے، اور خوراک کا انحصار پانی پر ہے، چاہے وہ دریاؤں کا پانی ہے، کنوؤں کا پانی ہے۔ کنوؤں کا پانی بھی بارش کے پانی کی وجہ سے اوپر آتا ہے اور قابل استعمال ہوتا ہے۔ جہاں لمبا عرصہ بارشیں نہیں ہوتی وہاں کنوؤں کا پانی بھی اتنی دور چلا جاتا ہے کہ میسر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمینی پانی کو بھی اپنی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ اگر کنوؤں کا پانی خشک ہو جائے تو تم کیا کرو گے، کیا حالت ہوگی تمہاری۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس دنیاوی زندگی کے لیے انسان بے قرار ہو کر خدا تعالیٰ سے پانی مانگتا ہے، لیکن جو دائمی زندگی ہے اس کی بقا کے لیے نہ ہی اتنا تردد کرتا ہے اور نہ ہی جب پانی اترتا ہے تو اس کی اتنی قدر کرتا ہے، جبکہ ایسی زندگی جو دائمی ہے اس کے لیے زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ بے شک چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو بے چین ہو جاتے ہیں اور بے چین ہو کر خدا تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس روحانی پانی کے اترنے کی دعا مانگتے ہیں جو انہیں روحانی لحاظ سے تر و تازہ کر دے، جو ان کی زندگی کے سامان مہیا فرما دے۔ لیکن ایک اکثریت اس بات سے لاپرواہ ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے یہ احسان ہے کہ اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے صدقے یہ انتظام فرما دیتا ہے جس سے دنیا کی روحانی زندگی کا سامان ہوتا ہے، دائمی زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی جیسا کہ ترجمے میں سنا، خدا تعالیٰ نے پانی کے اترنے کا مضمون بیان فرمایا ہے، جو مادی پانی بھی ہے اور روحانی پانی بھی ہے۔ اس روحانی پانی کا پہلی آیت میں زیادہ ذکر ہے، سورہ نحل کی پہلی آیت جو سورہ نحل کی ہے، جیسا کہ میں نے کہا خاص طور پر اس میں فرمایا ہے کہ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی اتارا ہے، اور پھر فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر اسے زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، کہ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا نشان ہے جو بات سنتے ہیں، یعنی وہ حق اور وہ کلام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اسے سنتے ہیں۔
یسمعون جب کہا تو پانی کو دیکھا جاتا ہے، پیا جاتا ہے. یہاں سننے سے مراد یہی ہے کہ کلام الہی ہے، وہ روحانی پانی ہے جس کو جب پیش کیا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی دائمی زندگی کے سنوارنے کا سامان پیدا کرتے ہیں. بس اس کی مثال پانی سے دی گئی ہے کلام الہی کی، کہ اگر وہ اس کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً یہ روحانی مردوں کی زندگی کو بخشنے والا کلام ہے. بس جہاں اس پیغام میں اور سب سے بڑھ کر جو کلام اترا اور کامل کلام اترا وہ قرآن کریم ہے. اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم ہی وہ کلام ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے. اس میں قرآن کریم کے مقام اور عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے. یہاں یہ بھی اصول بیان ہو گیا کہ انبیاء کے ذریعے وہ روحانی پانی اترتا ہے جو مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقے اور دائرے میں اپنے ساتھ لائے ہوئے روحانی پانی سے مردوں کو زندگی بخشی، لیکن ساتھ ہی آنے والے عظیم نبی کی پیشگوئی بھی فرما دی. ایسا نبی جو ایسا صاف اور مصفہ پانی لائے گا، ایسا روحوں کو تازگی بخشنے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا پانی لائے گا جس کا دائرہ تمام دنیا پر حاوی ہوگا. بس قرآن کریم وہ کامل اور مکمل تعلیم ہے جو تمام زمانوں کے لیے ہے، اور ایسا پانی ہے جس نے اس وقت جب کہ زمین اپنی مردنی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی مردہ دلوں کو زندگی کا پیغام دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب اتری تھی، جن کی قوت قدسی نے روحانی طور پر مردوں کو زندہ کر دیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تواریخ صاف بتاتی ہیں اور فرقان مجید کے کئی مقامات میں بوضاحت تمام وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی اور تمام لوگوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور صراط مستقیم کو بھول بھلا کر ہر یک فرقے نے الگ الگ بدعتوں کا راستہ لے لیا تھا. عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا، فارس میں آتش پرستی کا بازار گرم تھا، ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور صدہ طرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی. اور انہی دنوں میں کئی پران اور پستک کے جن کی روح سے 20 خدا کے بندے خدا بنائے گئے تھے، یعنی بہت ساری کتابیں ہندوؤں میں تھیں، اور اوتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی، تصنیف ہو چکی تھی. اور بقول پادری پورٹ صاحب اور کئی فاضل انگریزوں کے ان دنوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا، اور پادری لوگوں کی بد چلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسوی پر ایک سخت دھبا لگ چکا تھا. اور مسیحی عقائد میں نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا. یہ جو حضرت مسیح السلام نے ذکر فرمایا ہے اس کا پادری پورٹ کا ہے، ڈیون پورٹ ہے، اور دوسرے فاضلوں علماء کا، انگریزوں کا. اس وقت میں باقی حوالے تو نہیں دیتا، لمبا ہو جائے گا. ڈیون پورٹ نے جو لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اس زمانے کی حالت کے بارے میں کہ ایک طرح کی اخلاقی اور مذہبی بدعملی عیسائیوں اور یہودیوں میں موجود تھی جنہوں نے ایک زمانے سے عرب کے جزیرہ نما میں خود کو لا بسایا تھا، اور انہوں نے بہت طاقتور جماعتیں قائم کر لی تھیں.
اس وقت کی عیسائیت کی حالت سے زیادہ کسی قابل افسوس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت میں عیسائیت کے اساتذہ کی بدعملی نے فہیم لوگوں کو عیسائیت سے متنفر کر دیا تھا۔ ان کے جھوٹ، ان کے افسانے جو ان کے بزرگوں اور ان کے معجزات کے بارے میں تھے، اور سب سے زیادہ ان کے پادریوں کے طرز عمل نے عرب کی سرزمین پر ان کے گرجوں کو بے آباد کر دیا تھا۔ ایشیا اور افریقہ میں عیسائی چرچ کی بکھری ہوئی مختلف شاخیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی تھیں، اور انہوں نے نہایت بیہودہ بدعتوں اور وہموں کو اپنا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ تنازعات میں مصروف رہتے تھے۔ تنازعات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ عیسائی فکروں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ تنازعات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، جبکہ رشوت، عیاشی، بربریت اور جہالت جو پادریوں کے درمیان پائی جاتی تھی، عیسائی مذہب کے لیے بڑے مسائل کا باعث بنی، اور اس نے لوگوں کے درمیان عالمی عیاشی کے انداز متعارف کروائے۔ عرب کے ریگستان جہالت اور بے شعور خانقاہوں یا راہبوں سے اٹ گئے تھے، جو کہ فضول اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے تھے، لیکن ان کے دماغ میں خوفناک سوچیں آتی رہتی تھیں، اور پھر کبھی اسی رو میں اکثر مسلح فتنہ پرداز گروہوں کی شکل میں شہروں میں جا گھستے، گرجا گھروں میں اپنے تخیلات کی تبلیغ کرتے اور تلوار کے زور پر انہیں منواتے۔ انتہا کی بت پرستی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جاری کردہ اس سادہ عبادت کی جگہ لے لی تھی جو ایک قادر مطلق اور رحمان وجود کی عبادت تھی، جس کا کوئی ہمسر اور کوئی مماثل نہیں۔ پھر لکھتا ہے کہ تبرکات اور کھدی ہوئی رنگدار تصویریں ان لوگوں کی من چاہی معبود بن گئیں جنہیں یسوع نے اکیلے زندہ خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی تھی۔ یہ وہ مناظر ہیں جو یسوع کے کلیسیا نے اسکندریہ میں سے الیپو میں اور دمشق میں دکھائے۔ پھر لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سب نے اپنے مذہب کے اصولوں کو چھوڑ کر ثانوی اہمیت کے مسائل پر نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع کر دی تھی، اور عرب کے لوگ دیکھ سکتے تھے کہ ہر مذہب کی بنیادی بات جو کہ ان کے صحائف میں ہے وہ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ خدا کی خالص اور حقیقی عبادت ایک توہم کی طرح بے حقیقت سمجھی جانے لگی۔ بلا شبہ وہ عیسائی اپنے مشرک ہم عصروں سے کچھ بہتر نہ تھے۔ یہ کتاب ہے این اپالوجی فار محمد اینڈ دا قرآن، جان ڈیونپورٹ، اور ایک دوسرا ہے اس کے ساتھ 1882 میں کتاب چھپی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، پس حضرت کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں مبعوث ہونا جب خود حالت موجودہ زمانے کی ایک بزرگ معالج اور مصلح کو چاہتی تھی، اور ہدایت ربانی کی کمال ضرورت تھی، اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور اعمال صالحہ سے منور کرنا، اور شرک اور مخلوق پرستی کا جو الشرور ہے قلعہ کما فرمانا اس بات پر صاف دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افضل تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ پھر آپ فرماتے ہیں، سچا ہونا ان کا تو اس بات سے ثابت ہے کہ اس عام ضلالت کے زمانے میں قانون قدرت ایک سچے ہادی کا متقاضی تھا، اور سنت الہیہ ایک راہبر صادق کی مقتضی تھی، کیونکہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نوع کی شدت اور صعوبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت الہی اس کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جیسے جب امساک بارہ سے غائب درجہ کا قحط پڑھ کر خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے تو آخر خداوند کریم بارش کر دیتا ہے،
اور جب وبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندے کو بصیرت کاملہ عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ تا جس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے۔ اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے اور بقا اور وجود عالم کا اسی کے سہارے اور آسرے سے ہے، کسی اپنے فیضان رسانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے، بلکہ ہر یک صفت اس کی اپنے موقع پر فی الفور ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ پس جب کہ ازروع تجویز عقلی کے اس بات پر قطع واجب ہوا کہ ہر یک آفت کا غلبہ توڑنے کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر یک آفت کا غلبہ توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے مقابلہ پر پڑی ہے ظہور کرتی ہے، اور یہ بات تواریخ اور خود مخالفین کے اقرار سے اور خاص فرقان مجید کے بیان سے ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں یہ آفت غالب ہو رہی تھی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدھا راستہ توحید اور اخلاص اور حق پرستی کا چھوڑ دیا تھا، اور نیز یہ بات بھی ہر یک کو معلوم ہے کہ اس فساد موجودہ کے حالات کے اصلاح کرنے والے اور ایک عالم کو ظلمات شرک اور مخلوق پرستی سے نکال کر توحید پر قائم کرنے والے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو ان سب مقدمات سے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں۔ چنانچہ اس دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں آپ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزینا لهم الشیطان اعمالهم فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ہم کو اپنی ذات فرماتے ہیں، ہم کو اپنی ذات الوہیت کی قسم ہے جو مبدأ فیضان ہدایت اور پرورش اور جامع تمام صفات کاملہ ہے، جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے، بس وہ لوگ شیطان کے دھوکہ دینے سے بگڑ گئے، سو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے۔ اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ تا ان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور جو امر حق ہے وہ کھول کر سنایا جائے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری مر گئی تھی، خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور نئے سرے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ ایک نشان صداقت اس کتاب کا ہے، پر ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی طالب حق ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اب غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ تینوں مقدمات متذکرہ والا کہ جن سے ابھی ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہادی ہونے کا نتیجہ نکالا تھا، کس خوبی اور لطافت سے آیات ممدوحہ میں درج ہیں۔ اول گمراہوں کے دلوں کو جو صدہا سال کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، زمین خشک اور مردہ سے تشبیہ دے کر، اور کلام الہی کو میਂہ کا پانی جو آسمان کی طرف سے آتا ہے ٹھہرا کر اس قانون قدیم کی طرف اشارہ فرمایا جو اب امسا کے 12 کی شدت کے وقت میں ہمیشہ رحمت الہی بنی آدم کو برباد ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اور یہ بات جتلا دی کہ یہ قانون قدرت صرف جسمانی پانی میں محدود نہیں بلکہ روحانی پانی بھی شدت اور صعوبت کے وقت میں جو پھیل جانا عام گمراہی کا ہے ضرور نازل ہوتا ہے، اور اس جگہ بھی رحمت الہی آفت قلوب کا غلبہ توڑنے کے لیے ظہور کرتی ہے۔ اور پھر انہی آیات میں یہ دوسری بات بھی بتلا دی
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے تمام زمین گمراہ ہو چکی تھی، اور اسی طرح آخر پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان روحانی مردوں کو اس کلام پاک نے زندہ کیا، اور آخر یہ بات کہہ کر اس میں اس کتاب کی صداقت کا نشان ہے، طالبین حق کو اس نتیجہ نکالنے کی طرف توجہ دلائی کہ فرقان مجید خدا کی کتاب ہے۔ بس جہاں اس حوالے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات اور آپ کی آمد کی ضرورت اور قرآن کریم کی سچائی کا پتہ چلتا ہے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بیان فرمایا ہے اس کی خوبصورتی بھی نکھر کر سامنے آتی ہے، اور اس میں جواب ہے ان نام نہاد علماء اور دین کے ٹھیکیداروں کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرا دیا اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ بس نعوذ باللہ، بس عامۃ المسلمین اپنے نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق پر اعتراض کرنے کے بجائے مخالفت میں اور ظلموں میں بڑھنے کے بجائے، ظلموں کی تمام حدود کو پھلانگنے کے بجائے غور کریں، سوچیں اور دعا کریں، ورنہ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر یہ ادھر کام نہیں آئے گا کہ فلاں نے ہمیں بھڑکایا تھا اور فلاں نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، بلکہ ہر ایک نے اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ بس غور کرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو آج کل احمدیت کی مخالفت میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ یہی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہماری باتوں پر اعتبار نہیں ہے تو قرآن کریم کو ہی کھول کر غور سے پڑھ لو۔ ختم نبوت کے نام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ ابھی 7 ستمبر آیا تھا تو وہاں بھی اس ختم نبوت کے نام پر چاہیے تو یہ تھا کہ عشق رسول کی باتیں ہوتی، لیکن وہاں سوائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دریدہ دہنی کے، مغلظات بکنے کے، جماعت کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں کہا گیا، اور پھر عوام الناس کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کا قتل واجب ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیا یہ حرکتیں اس زمانے میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی جس کا ڈیون پورٹ نے بھی ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ تھا؟ کیا یہ حرکتیں زمانے کے بگڑنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یا دنیا کے ہدایت یافتہ اور آسمانی پانی سے فیض پانے کی طرف؟ کیا یہ علماء ہیں جو ہدایت دیں گے دنیا کو؟ کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جہالت میں ڈوبے ہوئے نے آپ سے فیض پایا تو انسانیت کے اعلیٰ ترین معیاروں کو انہوں نے چھوا اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے باخدا انسان بنے، یا ظلمتوں کی گہرائیوں میں گرے اور خدا سے تعلق میں کمی ہوئی؟ یقیناً ایک انقلاب انہیں پیدا ہوا جس سے وہ با اخلاق اور باخدا انسانوں کے زمرے میں آئے اور پھر بلکہ خدا نما انسان بنے۔ بس آج عامۃ المسلمین کے لیے بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ جن علماء کے پیچھے چل کر وہی حرکتیں کر رہے ہیں، جن کے پیچھے وہ چل رہے ہیں، کیا ان کی اپنی علماء کی اپنی حالتوں پر انہوں نے غور کیا ہے؟ ان کی اخلاقی اور روحانی حالت انہوں نے دیکھی ہے؟ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں با اخلاق بنا سکیں؟ کیا اس قابل ہیں؟ کیا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ با اخلاق بنائیں، کجا یہ کہ خدا نما بنائیں یا با خدا بنائیں یا خدا نما بنائیں؟ یہ تو خود اپنی نفسانی خواہشات میں گرفتار ہیں۔ یہ کیا دنیا کو خدا کی طرف لانے والے بنیں گے؟ یہ لوگ وہ ہیں جو کھڑے پانی کے تالابوں کی طرح ہیں جس میں سوائے گند کے اور کچھ نہیں، جن میں تازہ پانی نہ شامل ہونے کی وجہ سے تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جو آب شفا کے بجائے بیماریوں کے اماجگاہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان لوگوں میں شامل ہے جو اسی قابل ہیں، جن کے بارے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی ایک حدیث میں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں سے ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا یہ لوگ سرچشمہ ہوں گے۔ بس یہی حالت ہے آج کل ان لوگوں کی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا، جب آپ مبعوث ہوئے، تب بھی ان نام نہاد علماء کی یہی حالت تھی اور آج بھی ان کی یہی حالت ہے۔ اب جو نقشہ ڈیون پورٹ نے کھینچا تھا اس زمانے کے عیسائیوں کا، میں نے ہی وہی نقشہ آج کل کے علماء میں نظر آتا ہے آپ کو۔ بہت کم شاید شاذ ہی ہیں جو حق بات کہتے ہیں یا حق بات کہنا اور سننا چاہتے ہیں۔ سب کے اپنے مفادات ہیں اور وہ ان مفادات کے حصول کے لیے تمام حدوں کو پھلانگ رہے ہیں۔ جو نقشہ ڈیون پورٹ نے، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کھینچا ہے، وہی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور ہے، آج بھی وہی قائم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی پیشگوئی فرمائی تھی اور جو حدیث میں ترجمہ میں نے بیان کیا، وہ بھی یہی زمانہ تھا، حرف بحرف ہر چیز ان پہ پوری ہو رہی ہے۔ یہ بات صرف ہم احمدی نہیں کہتے، کسی غرض اور مطلب کے لیے نہیں کہتے، اپنی صرف تبلیغ کے لیے نہیں کہتے یا صرف الزام تراشی نہیں کر رہے، بلکہ ہر انصاف پسند مسلمان یہی کہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کہتا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہے۔ اس کے بھی چند نمونے پیش کر دیتا ہوں جو ان کے اپنے علماء کے ہیں، جنہوں نے بہرحال حق بات کہی اس زمانے میں۔ نواب نور الحسن خان صاحب اپنی کتاب اقتربت الساعۃ میں فرماتے ہیں کہ خلق کا یہ حال ہے کہ جو لوگ اچھے کام رات دن کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا جو مال اپنے اوپر یا اپنے گھر بار پر صرف کرتے اٹھاتے ہیں، اس میں بھی تو ان کی نیت مطابق شرع کے نہیں ہوتی، یا تو دکھانا سنانا، ناموری حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اسراف و تبذیر میں گرفتار ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ دن گئے کہ لوگ دین کے پیچھے دنیا پر لات مارتے تھے، اب تو جو کام دین کے پردے میں بھی ہوتا ہے وہ بھی غالباً دنیا طلبی ہی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس جدال و قتال کو کس طرح جہاد دین سمجھا جاوے، غزوہ فی سبیل اللہ ٹھہرایا جاوے۔ عوام تو جب سے دنیا ہے تب ہی سے کل انعام ہو رہے ہیں۔ خواص میں چراغ لے کر مشعل جلا کر اگر ڈھونڈو گے تو ہزار میں ایک بھی بے ریا و سما نہ ملے گا۔ یہ بڑے بڑے فقیہ، یہ بڑے بڑے مدرس، یہ بڑے بڑے درویش جو ڈنکا دینداری خدا پرستی کا بجا رہے ہیں، رد حق اور تائید باطل، تقلید مذہب، تقیید مشرب میں مخدوم عوام کل انعام ہیں۔ سچ پوچھو تو دراصل پیٹ کے بندے، نفس کے مرید، ابلیس کے شاگرد ہیں۔ پھر لکھتے ہیں
ان کی دوستی دشمنی ان کے باہم کا رد و قد فقط اسی حسد و کینہ کے لیے ہے، نہ خدا کے لیے، نہ امام کے لیے، نہ رسول کے لیے۔ علم میں مجتہد مجدد ہیں، لیکن حق باطل حلال حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ غیبت سب و شتم، خدیت و زور، دغا اور فریب اور جھوٹ، کذب و فجور، افتراء کو گویا صالحات باقیات سمجھ کر رات دن بذریعہ بیان و زبان خلق میں اشاعت فرماتے ہیں۔ یہی زبان ذریعہ ان کی معاشقہ ہے۔ تھوڑا بہت ڈر خدا کا اگر کسی کو ہے تو انہیں بیچارے غرباء موحدین متبعین سنت کو ہے، جن کو سب نے اپنے خیال خام میں ناکام سمجھ رکھا ہے۔ پس کیا یہ حالات وہی نہیں جو اس وقت تھے جب پانی اترا، اور جس زمانے کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ پھر یہ اس لیے نہیں وضاحت فرمائی تھی کہ بس اب خشکی ہو جائے گی اور اسلام ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ، بس کہ اس لیے وضاحت فرمائی تھی کہ اس زمانے میں پانی کی تلاش کرنا۔ پھر نواب صدیق حسن خان صاحب، جنہیں مشہور اہل حدیث رہنما مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب مجدد بھی کہا کرتے تھے، یہ نواب صدیق صاحب نے خود نوشت سوانح ابقاء المنن بے القاء المحن میں لکھتے ہیں کہ میرے زمانہ آفت نشانہ میں علماء آخرت روئے زمین سے بالکل مفقود ہو گئے ہیں۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو اہل علم کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، یہ سب عشاق دنیا ہیں۔ ان کا شغل تحصیل کتاب کے بجائے استحصال مال و خطاب ہے۔ رات دن فنون جہالت میں مشغول رہتے ہیں۔ خواص نے عوام کا شیوا اختیار کر لیا ہے، اور عوام تو پہلے ہی کل انعام ہیں۔ منجیات و معروفات نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئے ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں علم و عرفان تو۔ مہلکات و منکرات حسنات قرار پا گئے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں کا ایک مدت دراز سے ظہور ہو چکا ہے۔ اب 14ویں صدی کے آغاز میں ہر طرف سے قیامت کی بڑی علامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، اور جو کی بھوسی یا کھجور کے چھلکے کی طرح لوگ نکمے اور ناکارہ رہ جائیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سود قیامت ہو گئی۔ پھر سید ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب قادیانیت میں لکھتے ہیں، لکھی تو ہمارے خلاف کتاب ہے لیکن حق بات بہرحال کہی گئی ان سے۔ لکھتے ہیں عالم اسلام مختلف دینی و اخلاقی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا۔ اس کے چہرے کا سب سے بڑا داغ وہ شرک جلی تھا جو اس کے گوشے گوشے میں پایا جاتا تھا۔ قبریں اور تعزیے بے محابہ پج رہے تھے۔ غیر اللہ کے نام کی صاف صاف دہائی دی جاتی تھی۔ بدعات کا گھر گھر چرچا تھا۔ خرافات اور توہمات کا دور دورہ تھا۔ یہ صورتحال ایک ایسے دینی مسئلے اور داعی کا تقاضا کر رہی تھی جو اسلامی معاشرے کے اندر جاہلیت کے اثرات کا مقابلہ اور مسلمانوں کے گھروں میں اس کا تعاقب کرے، جو پوری وضاحت اور جرت کے ساتھ توحید و سنت کی دعوت اور اپنی پوری قوت کے ساتھ لا الہ الا للہ الدین الخالص کا نعرہ بلند کرے۔ لیکن سب کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا ان کی بدقسمتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے انکاری ہیں۔ پھر اس زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے سید ابو الحسن ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی حالت بعین ہی وہی تھی جو قوموں کے انحطاط اور حکومتوں کے زوال و تداخل کے موقع پر ہوتی ہے۔ ان کی معاشرت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ مورخ کا قلم بھی اس کی تصویر کھینچتے شرماتا ہے۔ فسق و معصیت ان کے آداب و تہذیب میں داخل ہو کر معاشرت کا جزو بن گئی تھی، اور وہ اس پر اعلانیہ فخر کرتے تھے۔ شراب نوشی کی لت بھی پائی جاتی تھی۔ نشہ آور چیزوں افیون بھنگ تاڑی وغیرہ کا استعمال بھی تھا، جس سے اخلاق کے ساتھ قوائے عقلیہ اور صحت بھی خراب ہو رہی تھی۔ بازاری عورتیں دینی مجالس سے لے کر ہر مجلس کی زینت تھیں۔ دینی مجالس میں بھی بازاری عورتیں آتی تھیں، یہ خود بیان فرماتے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں پانی کی ضرورت نہیں تھی، یا ہم اصلاح کریں گے دنیا کی۔ پھر مولانا ابو العلا المودودی صاحب لکھتے ہیں
کہ اس ملک کی اسلامی آبادی کا سواد اعظم ان تمام مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و عقائد میں گرفتار رہا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں رائج تھے۔ کہتے ہیں کہ جو مسلمان باہر سے آئے تھے ان کی حالت بھی ہندوستانی نو مسلموں سے کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ نفس پرستی اور عیش پسندی کا گہرا رنگ ان پر چڑھ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ خالص دینی جذبہ ان میں سے بہت ہی کم لوگوں میں تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ 11ویں صدی ہجری میں انحطاط اپنی آخری حدوں پر پہنچ چکا تھا۔ 12ویں صدی کے ابتدا میں وہ تمام کمزوریاں یکایک نمودار ہو گئیں جو اندر ہی اندر صدیوں سے پرورش پا رہی تھیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ قومی اور اجتماعی مفاد کا تصور ان کے دماغوں سے نکل گیا۔ انفرادیت اور خود غرضی پوری طرح ان پر مسلط ہو گئی۔ ان میں ہزار در ہزار خائن اور غدار پیدا ہوئے۔ ان میں لاکھوں بندگان شکم پیدا ہوئے جن سے ہر دشمن اسلام تھوڑی سی رشوت یا حقیر سی تنخواہ دے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بد سے بدتر خدمت لے سکتا تھا، اور ملت کے نام پر جب کبھی ان سے اپیل کی گئی تو وہ پتھروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ بس یہ حالات خود بیان فرما رہے ہیں اپنے۔ بس ایسے وقت میں اور حالات میں کیا کسی آسمانی پانی کی ضرورت نہیں تھی؟ جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے پورے ہونے کا ہر کوئی اعتراف کر رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ کے ساتھ ان کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ کیا جس بدترین مخلوق کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے ان کے وجود کا یہ خود ہی اعتراف نہیں کر رہے تھے؟ جب یہ سب کچھ ہے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا لفظ پورا ہو رہا ہے، اور خود بھی یہ بیان ہی انہی الفاظ میں ان کے پورا ہونے کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، جس کے چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں۔ اگر دیکھیں تو ان علماء اور فضلاء کی کتابیں اس سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں اس صورتحال کی تصویر کشی کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے یہ اعتراف کرنے والوں نے خود ہی جب امام نے دعویٰ کیا تو اسے رد کر دی۔ وہ پانی جو آسمان سے اترا، جب اس نے اعلان کیا کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار، تو اس پر کفر کے فتوے لگا کر عوام کو اس امام سے متنفر کرنے کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھول گئے کہ جب ایسے حالات ہوں گے، مسیح موعود کا دعویٰ ہوگا، امام زمان آئے گا، تو میری پیروی اور اتباع میں میرا یہ حکم ہے تمہیں مسلمانوں کو، اور کہ وہ میری پیروی اور اتباع میں آئے گا، اسے جا کر میرا سلام پہنچانا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی 100% سچ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن آخرین کو پہلوں سے ملانے کی خوشخبری دی تھی ان کے زمانے میں ایمان ثریا پر جا چکا ہوگا، اور یہ آخرین کی جماعت ہی ہے جو اسے ثریا سے زمین پر واپس لائے گی؟ کیا جو نقشہ خود یہ علماء عوام الناس کا کھینچ رہے ہیں یہ ایمان کے ثریا پر جانے کے برابر نہیں ہے؟ بس کب تک اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اعتراف کرنے کے باوجود مفاد پرست علماء کی ایک کے بعد دوسری نسل عوام الناس کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم رکھنے کی کوشش کرتی رہے گی؟ اے مفاد پرستو، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول اور اس کے دین کی اشاعت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، اپنی کوششوں سے نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے کتنی کوششیں ہوئی ہیں ان کے آپ کی بعثت کے بعد سے۔ نام نہاد علماء اور فضلاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، بلکہ حکومتیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر چکے ہیں، لیکن کیا کامیاب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی جماعت کی ترقی کی رپورٹ تو کل میں نے آپ کو بیان کی تھی، جس کا 5واں حصہ میں بیان نہیں کر سکا تھا جو میں نے مختصر لیا تھا۔ یہ تو ایک جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور دنیا بھی سن رہی تھی، سنتی ہے ہمارے MTS کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تسلی دی کہ انی ماں کا، تو پھر اسماعیت کا اظہار اس شان سے کیا کہ آج
200 ممالک سے زائد ممالک میں اس بارش کا پانی برس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انت من مائنا وہم من فشل، کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ فشل ہیں، یعنی بیکار، بزدل اور ناکارہ ہیں۔ جو خدا کے پانی سے ہے اس نے دنیا کو سیراب کرنا ہے، اور اس پانی کے فیض کو ان مخالفین کی کوئی تدبیر روک نہیں سکتی۔ ہاں، بزدلانہ کارروائی اور چھپ چھپ کر حملے اور مغلظات بکنا تاکہ ترقی میں روڑے ڈالنے کی کوشش کریں، یہ تو یہ لوگ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں۔ لیکن احمدیت کی ترقی نہ کبھی رکی اور نہ رک سکتی ہے انشاءاللہ ان لوگوں سے۔ لیکن یہ لوگ یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا انہوں نے کبھی، ان کو کسی نے عقل نہیں دی، ان کے لوگوں نے، پڑھے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کی مسجدوں میں جاتے ہیں، ان کے خطبات سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، کسی نے عقل نہیں دی کہ یہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے احمدیت کی مخالفت کر کے امت مسلمہ کی کوئی اصلاح کر لی ہے؟ کہاں اصلاح نظر آتی ہے؟ کیا تبلیغی میدان میں اسلام کی تبلیغ کر کے خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنے والے پیدا کیے ہیں انہوں نے کوئی؟ کیا قرآن کریم کی دنیا میں اشاعت کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے دنیا کے ہر فرد تک خدا تعالیٰ کا کلام پہنچانے کی قربانی کے جذبے کے تحت ان لوگوں کے دلوں میں جوت جگائی ہے؟ اگر حکومتوں کے تیل کے پیسے سے چند مدرسے کھول لیے، یا مخالفین اسلام کی مدد سے امن کے نام پر چند مدرسے کھول کر احمدیت کی مخالفت اور دہشت گردی کے لیے کچھ لوگ تیار کر لیے، تو یہ تو اسلام کی نہ تعلیم ہے، نہ ہی رحمت للعالمین کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور کیا جو کوششیں یہ نام نہاد اسلام کے علمبردار کر رہے ہیں، اس نے امت مسلمہ کی بے چینی کو دور کر دیا؟ یقیناً نہیں کیا، پہلے سے بڑھ کر بڑھتی چلی جا رہی ہے بے چینی۔ اسلام کی جس حالت کا نقشہ آج سے 100-150 سال پہلے علماء نے کھینچا تھا، یا 50-60 سال پہلے کھینچا تھا، وہ آج بھی وہی نظارہ پیش کر رہا ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں اسلام کی حقیقی تصویر کا کوئی نظارہ نظر آ رہا ہے جس کو دیکھ کر دنیا اسلام کی خوبیوں کی معترف ہو رہی ہے، تو وہ اسلام ہے جو مہدی دوران نے پیش کیا ہے، جس کو دیکھ اور سن کر لاکھوں عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، آج بھی وہی نقشہ یہ لوگ جو نقشہ ہے امت مسلمہ کا، یہ لوگ خود اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ زبانی ہماری باتیں نہیں ہیں، وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ان لوگوں سے ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بھی چند نمونے پیش کر دیتا ہوں۔ سندھ کے معروف عالم دین مولانا سید قاسم شاہ صاحب راشدی بیان کرتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں اختلافات کے باوجود کوئی امت سے نہ خود کٹتا تھا نہ کسی کو کاٹتا تھا۔ فکری اعتبار سے مختلف مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سب اس امت کا حصہ تھے۔ ہمارے ہاں تشدد پسند جو مستقل نفرتیں بڑھا رہے ہیں، حنفی تو دور رہ گئے، خود اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں جناب یہ بسم اللہ آہستہ پڑھتا ہے؟ جناب یہ بسم اللہ آہستہ پڑھتا ہے، یہ رکوع کے بعد ہاتھ کھولتا ہے۔ میرے والد صاحب نے لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹا ہم ساری دنیا کو کہتے تھے یہ کافر، یہ مسلمان نہیں، ان کی نماز نہیں، اور اللہ نے خود ہم میں سے ایسے لوگ پیدا کیے
جنہوں نے کہا تم بھی مسلمان نہیں ہو، تمہاری بھی کوئی نماز نہیں، ہمیں آنکھیں کھولنا چاہیے۔ پھر تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ یہ حوالہ ان کا ایک ضرب حق رسالہ نومبر 2004 کا اس میں چھپا ہوا ہے۔ پھر ماہنامہ ضرب حق یہی رسالہ ہے، اپریل 2004 کے شمارے کے اداریہ میں لکھتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود کیوں پٹ رہا ہے، مار کیوں کھا رہا ہے دنیا سے، اسلام کا اتنا بڑا اثاثہ رکھنے کے باوجود ہم کیوں محکوم ہیں، اور سب سے بڑی سچائی اور حقیقت دین حق، دین اسلام سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم ذلت سے کیوں دوچار ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، خود ہی کہتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہی ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، جس کے ہم دعوے دار ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو صرف ایک خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، قرآنی آیات میں ہمارے دعووں کی واضح طور پر تردید موجود ہے۔ ہم کرتے تو ہیں لیکن قرآن میں یہ تردید موجود ہے، تمہارے عمل قول و فعل میں تضاد ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی نفسانی خواہشات کو اسلام کے تابع نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دیں گے اور اپنے طرز حکمرانی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں بدلیں گے، اور جب تک ہم اغیار کی چاکری کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہمیں ہمارا برائے نام مسلمان ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہم اپنے اس نام کی برکت سے دنیا بھر کی طاغوتی طاقتوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہم نے اگر پٹنے سے بچنا ہے، ذلت سے بچنا ہے اور طاغوتی طاقتوں کے انتقام سے بچنا ہے، تو ہمارے لیے دو راستے ہیں کہ یا تو ہم مسلمانی اور اسلام کا نام و نشان چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، پھر ہی بچ سکتے ہیں، یا پھر اسلامی تعلیمات کا صرف نام لینے کے بجائے اس کو من حیث القوم عملی جامہ بھی پہنائیں۔ اسلامی نظام خلافت کے قیام کے بغیر مسلمان حکمرانوں کے برائے نام اسلام دھوکہ اور خسارہ ہے۔ ملا اعظم کا اسلام تفرقے ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کو اسلام کا نام دیا ہے۔ یہ ملا کی خود ہی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ ہے، خسارہ ہے اور وبال جان ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اسلام ہے جو انسانوں کو بدلتا ہے۔ اسلام تو وہ اسلام ہے جو انسانوں کو بدلتا ہے، جو خدا انسان بناتا ہے، جو خدا نما انسان بناتا ہے۔ حقیقی اسلام کہتے ہیں کہ معاشرتی اقدار کو بدلتا ہے، ملکی حالات کو بدل دیتا ہے اور بین الاقوامی رویوں کو بدل دیتا ہے۔ یہی اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیش کر چکا ہے۔ آسمانی پانی کا انکار کرو گے تو یہی کچھ ہوگا جو تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر نوائے وقت اپنے ایک ایڈیشن میں لکھتا ہے کہ ہمیں دین اسلام سے وہ برکات حاصل نہیں ہو رہی جو دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل تھیں۔ اس وقت ہمیں عدل، امن، اخوت، محبت، خوشحالی، اتحاد، غلبہ دین حق جیسی برکات حاصل تھیں۔ آج ہم عدل کے بجائے ظلم، امن کے بجائے بد امنی اور بے سکونی، اخوت کے بجائے تعصب، محبت کے بجائے نفرت، خوشحالی کے بجائے پسماندگی اور درماندگی، اتحاد کے بجائے انتشار اور غلبے کے بجائے مغلوبیت سے دوچار ہیں۔ کس قدر عظیم سانیہ مسلمان دنیا میں مغلوب اس وقت ہوتے ہیں، کس قدر عظیم سانیہ مسلمان دنیا میں مغلوب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی نصرت سے محروم اور مومن نہ رہیں۔ پھر نوائے وقت نے لکھا کہ ہم اس عنوان سے کہ ہیں آج کیوں ذلیل۔ پھر لکھتا ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 61 میں وارد شدہ الفاظ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کو پڑھتے ہوئے اطمینان سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ الفاظ یہودیوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔
لیکن اگر موجودہ حالات کا معروضی مطالعہ کیا جائے تو اس وقت ان الفاظ قرآنی کے مصداق کامل مسلمان ہیں، نہ کہ یہود۔ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ ذرا سی تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ مضمون سورہ آل عمران کی آیت 112 میں بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس امر پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ مغضوب علیہم کی عملی تفسیر یہود ہیں اور ضالین کی نصارہ ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ مؤخر ذکر یعنی عیسائیوں کا گمراہ ہونا تو یقیناً اب بھی 100% درست ہے، لیکن مغضوب علیہم کی عملی تصویر تو اس وقت یہود نہیں مسلمان ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ الغرض ہماری کیفیت اس وقت بالکل وہی ہے جس کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں کھینچا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاب کے ریلے کے اوپر جھاگ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ ان لطیف حقائق اور مستضاد یہ تلخ واقعات تو نگاہوں کے عین سامنے موجود ہیں کہ مغرب ہو یا مشرق، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان شدید ترین مصائب و آلام سے دوچار ہیں۔ گویا عزت و وقار کے ساتھ ساتھ غیرت ملی کا جنازہ بھی نکل چکا ہے، اور 100 ارب سے زیادہ افراد پر مشتمل عالمی ملت اسلامیہ اس وقت بالفعل کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ تو سوچئے کہ الفاظ قرآنی ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کہ مصداق اس وقت ہم نام نہاد مسلمان ہیں یا یہود، یہ خود ان کا اعتراف ہے۔ پس نوائے وقت 16 اپریل 1993 میں یہ لکھا تھا انہوں نے۔ پس کیا یہ باتیں ہیں جن کا یہ خود بیان کر رہے ہیں ان کو اس بات کے سوچنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ تو ہے، اور ان حالات میں ایک شخص خدا تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب بھی کر رہا ہے، خدا تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر چیلنج کر رہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرے سے مقابلہ کر لو اگر کوئی شک ہے۔ اعلان کرتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ خدا تعالیٰ کے کہنے سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امت کا خاتم الخلفاء بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ میں اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہوں۔ میں آپ کی پیشگوئی کے مطابق آیا ہوں، میں خدا تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کے مطابق آیا ہوں۔ میرا انکار تمہیں انہی نتائج کا حامل بنائے گا جن سے تم گزر رہے ہو۔ سن لو اور یاد رکھو کہ اسلام کی نشت ثانیہ اب میرے ذریعے سے ہی خدا تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے۔ کیا تم لوگوں کو اب بھی عقل نہیں آئی کہ اپنی تمام تر کوششوں اور اپنی حکومتوں کی مدد، اپنی دولت کی مدد کے باوجود تم جماعت کی ترقی کو نہیں روک سکے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو نہیں روک سکے؟ بس سوچو اور غور کرو کہ اگر یہ کسی انسان کا قائم کردہ سلسلہ ہوتا تو کب کا تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ پس عقل کرو اور آسمان سے اترے ہوئے اس پانی سے فیض اٹھاؤ۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار آسمانی پانی کی ضرورت کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کہ آسمان اور زمین میں ایسے تعلقات ہیں جیسے نر و مادہ میں ہوتے ہیں۔ زمین میں بھی کنویں ہوتے ہیں لیکن زمین پھر بھی آسمانی پانی کی محتاج رہتی ہے۔ جب تک آسمان سے بارش نہ ہو زمین مردہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی زندگی اس پانی پر منحصر ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا،
اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسنے میں دیر ہو اور امسا کے باران ہو تو کنوؤں کا پانی بھی خشک ہونے لگتا ہے، اور ان ایام میں دیکھا گیا ہے کہ پانی اتر جاتا ہے، لیکن جب برسات کے دن ہوں اور مینہ برسنے شروع ہوں تو کنوؤں کا پانی بھی جوش مار کر چڑھتا ہے، کیونکہ اوپر کے پانی میں قوت جاذبہ ہوتی ہے۔ فرمایا اگر آسمانی پانی نازل ہونا چھوڑ دے تو سب کنویں خشک ہو جائیں۔ اسی طرح پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور قلب ہر انسان کو دیا ہے اور اس کے دماغ میں عقل رکھی ہے جس سے وہ برے بھلے میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اگر نبوت کا نور آسمان سے نازل نہ ہو اور سلسلہ بند ہو جاوے تو دماغی عقلوں کا سلسلہ جاتا رہے اور نور قلب پر تاریکی پیدا ہو جاوے اور وہ بالکل کام دینے کے قابل نہ رہے، کیونکہ یہ سلسلہ اسی نور نبوت سے روشنی پاتا ہے، جیسے بارش ہونے پر زمین کی رویدگیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہر تخم پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح پر نور نبوت کے نزول پر دماغی اور ذہنی عقلوں میں ایک صفائی اور نور فراست میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اگرچہ یہ اعلیٰ قدر مراتب ہوتی ہے اور استعداد کے موافق ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، خواہ وہ اس امر کو محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا اسی نور نبوت کے فعل ہے۔ فرمایا جیسے آسمانی پانی کے نہ برسنے کی وجہ سے زمین مر جاتی ہے اور کنوؤں کا پانی خشک ہونے لگتا ہے، یہی قانون نزول وحی کے متعلق ہے۔ رجا پانی کو کہتے ہیں، حالانکہ پانی زمین پر بھی ہوتا ہے، لیکن آسمان کو ذات رجع کہا ہے۔ اس میں یہ فلسفہ بتایا ہے کہ اصلی آسمانی پانی ہی ہے، چنانچہ کہا ہے، فارسی کا شعر ہے، باراں کے در لطافت تبش دریغ نیست در باغ لالا رویت و در شورہ بوم خس، کہ بارش میں جس کی فطرت لطافت کے خلاف نہیں ہے، باغ میں لالا کا پھول اگتا ہے اور بنجر اور کلر زمین میں کانٹے اگتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کیفیت بارش کے وقت ہوتی ہے وہی نزول وحی کے وقت ہوتی ہے۔ دو قسم کی طبیعتیں موجود ہوتی ہیں، ایک تو مستعد ہوتی ہے اور دوسری بلید، یعنی غبی اور نادان۔ اور مستعد طبیعت والے فوراً سمجھ لیتے ہیں اور صادق کا ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن بلید الطبع نہیں سمجھ سکتے اور وہ مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو مکہ معظمہ میں جب وحی کا نزول ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا کلام اترنے لگا تو ابو بکر اور ابو جہل ایک ہی سرزمین کے دو شخص تھے۔ ابو بکر نے تو کوئی نشان بھی نہ مانگا اور مجرد دعویٰ سنتے ہی آمنا کہہ کر ساتھ ہو لیا، مگر ابو جہل نے نشان پر نشان دیکھے مگر تکذیب سے باز نہ آیا، آخر خدا تعالیٰ کے قہر کے نیچے آ کر ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کہ غرض خدا تعالیٰ کی وہی ہر قسم کی طبیعتوں کو باہر نکال دیتی ہے، طیب اور خبیث بھی امتیاز کر کے دکھا دیتی ہے۔ وہ بہار کا موسم ہوتا ہے، اس وقت ممکن نہیں کہ کوئی تخم شگفتگی کے لیے نہ نکلے، لیکن جو کچھ ہوگا وہی برآمد ہوگا۔ نیک اور سعید الفطرت اپنی جگہ پر نمودار ہوتے ہیں اور خبیث الگ، اور اس سے پہلے وہ ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے گندم اور بھگاٹ کے دانے ملے ہوئے ہوتے رہتے ہیں۔ بھگاٹ ایک قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے، گندم میں اگتی ہے، لیکن جب زمین سے نکلتے ہیں تو دونوں الگ نظر آتے ہیں۔ مالک گندم کی حفاظت کرتا ہے اور بھگاٹ کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ فرمایا کہ پس نزول وحی کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ پیش کیا ہے، جس کو نادان اپنی نادانی اور جہالت سے اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے، حالانکہ اس میں ایک عظیم الشان فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع کہہ کر فرمایا انہ لقول فصل، جو کلام الہی کے لیے بولا گیا ہے۔ یہ ایک نظری امر تھا، اس کے ثبوت کے لیے بدیہی امر کو پیش کیا ہے، جیسے امسا کے باران کے وقت ضرورت ہوتی ہے مینہ کی، اسی طرح پر اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں۔ زمین بالکل مر چکی ہے، یہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق ہو گیا ہے۔ جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں۔ جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ جاہل و عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقے میں فساد واقع ہو گیا ہے۔ اب زمانے میں آپ نے سنی لی ان کی باتیں۔ جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے، روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں۔ اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے۔
اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے، مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یقیناً وہ سعید فطرت فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو ایک تڑپ ہوتی ہے کہ پانی کی تلاش کریں۔ کل بھی میں نے بہت سے واقعات سنائے تھے، جلسہ سے پہلے دن جو واقعات سنائے تھے ان میں بھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اب بھی، کہ کس طرح نیک طبعوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں رہنمائی فرمائی، ان لوگوں نے اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور نیک فطرت اپنی پیاس بجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک روحانی انقلاب بیت میں آنے والوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ پانی افریقہ میں بھی برس رہا ہے، اور ایشیا میں بھی برس رہا ہے، اور یورپ میں بھی برس رہا ہے، اور امریکہ میں بھی برس رہا ہے، آسٹریلیا میں بھی برس رہا ہے، اور جزائر میں بھی برس رہا ہے۔ آج کی عالمی بیت جو ہے، اور یہاں ہر قوم کے نمائندگی، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیض اب بھی جاری ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، قادیان دارالایمان، قادیان دارالایمان، نعرہ تکبیر! بہت سے ایسے ہیں جن کی مثالیں میں نے دی تھیں، جنہیں خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ بعض خوابیں ایسی بھی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا گیا کہ جو پانی، وہ میں بیان نہیں کی تھیں، لمبی خوابیں تھیں بعض، کہ جو پانی آج کل کے علماء کے ذریعے سے مل رہا ہے وہ بہت نیچے جا چکا ہے، اس سے سیرابی نہیں ہو سکتی، اور سیراب کرنے والا پانی مسیح موعود علیہ السلام سے ہی ملے گا۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزارہا انوار اس کے ساتھ آتے ہیں، اور آسمان میں ایک صورت انبساطی پیدا ہو جاتی ہے، اور انتشار روحانیت اور نورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں۔ بس ہم نے ان استعدادوں کے جاگنے کے عملی نمونے دیکھ لیے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آسمانی پانی نہیں اترا اور ان مولویوں کے بھرے میں آ جائیں؟ بس ان لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں، عامۃ المسلمین سے بھی میں کہتا ہوں، بہت ساری ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، کہ اے عقل کے اندھو، اور ان علماء سے بھی میں کہتا ہوں کہ اے عقل کے اندھو، خود غرضیوں اور خود پسندیوں میں مبتلا علماء کہلانے والوں، امت مسلمہ کو اپنی ذاتی اغراض اور مفادات کی بھینٹ چڑھانے والوں، ان کو ظلموں پر آمادہ کر کے معصوموں کا خون بہانے والوں، کب تک امام وقت کی ضرورت کا شور بھی ڈالتے رہو گے، معصوموں کو رائے راست سے ہٹاتے بھی رہو گے، اور امام وقت کا انکار بھی کرتے رہو گے؟ خود مانتے ہو کہ زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آسمانی پانی اترے، اور جب اترا ہے تو پھر سے فیض نہیں اٹھاتے۔ عجیب حالت ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب کا اعتراف بھی کرتے ہو اور توبہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ کئیوں نے یہ اعتراف بھی کیا اپنے بیانوں میں۔ بس خوف خدا کرو، اگر اپنی حالت نہ بدلی تو کہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے نہ بنو، جس کا تم خود ذکر کر رہے ہو۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے عمومی حالات، اسلامی ممالک کی اکثریت کی ناگفتہ بے اور افراتفری کی حالت، رعایا اور حکومت کے ایک دوسرے پر ظلم، اور ان ظلموں کی بڑھتی ہوئی داستانیں، شدت پسندوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں جو اسلام کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مومن کا گردنیں کاٹنا، غیر مسلموں کو اپنی دولت پر قبضہ دینا، اس لیے کہ تمہاری کرسی بچی رہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی خوف نہیں دلاتی۔ ہوش کرو، ورنہ یاد رکھو کہ قانون قدرت اپنا کام دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، اور جب بھڑکے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ خلافت
खिलाफत अहमदिया हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत खलीफतुल मसीह खामिस नारा तकबीर। और ए ग़ुलामान मसीह दौरान इस आसमानी पानी के से फैज़ पाने वालों, जिसने तुम्हें नई ज़िंदगी बख्शी है, अपने फ़र्ज़ अदा करो, अपने ताल्लुक़ को खुदा ताला से मज़बूत तर करते चले जाओ। दुनिया को रास्ते का रास्ता दिखाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाओ। अपने दीनी, रूहानी, अखलाकी मयारों को ऊंचा से ऊंचा करते चले जाओ कि इमाम ज़मान की बैत का हक़ अदा हो जाए। इस रूहानी पानी के फैज़ से उगने वाली वो फसलें बनो जो फ़ायदेमंद होती हैं, जो दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाती हैं। वो नहरें और दरिया बनो जिन पर हर दम ताज़ा पानी उतरता रहता है। दुनिया की रूहानी मायदा अब ग़ुलामान मसीह ज़मान के ज़रिए से ही मिलना है। दुनिया की प्यास अब उस पानी से बुझनी है जो इमाम ज़मान के मानने वालों ने मुहैया करना है। अब और कोई ग्रोह या जमात नहीं है जो दुनिया को खुदा ताला के करीब लाने वाला बन सके। अगर हमने अपने फ़राइज़ अदा न किए तो हम भी पूछे जाएंगे। बस हमें भी अपना सब कुछ खुदा ताला की रज़ा के ताबे करने की ज़रूरत है। आज हम में से हर एक को ये अहद करने की ज़रूरत है और ये अहद करके उठें कि हम दीन को दुनिया पर मुक़द्दम करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपनी बैत का हक़ अदा करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दुआ होगी। दुआ में असीरान को भी याद रखें। कुछ अरब ममालिक में भी असीरान हैं, पाकिस्तान में भी असीरान हैं। पाकिस्तान के मज़लूम अहमदियों को भी याद रखें जिन पर आजकल जुल्मों, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में जुल्मों की इंतहा हो रही है। हर लिहाज से जुल्म हो रहे हैं। बीमारों और मुसीबत में गिरफ़्तार लोगों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी हाफ़िज़ नासिर और खैरियत से घरों को जाएँ। दुआ कर लें। आमीन। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत खातमुल अंबिया, मोहसिन इंसानियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, इस्लाम अहमदियत।
اسیران